اردم ملک کی بات پہ شاہ زیب ملک ٹھٹک سے گئے۔ نہیں بیٹا۔ کیوں چاچو جان؟ میں نہیں چاہتا میری طرح کی زندگی تم گزارو۔ اب وہ وقت نہیں رہا چاچو جان۔ پھر بھی نہیں بیٹا، وہ عنایا کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ چاچو میں کہہ رہا ہوں نا آپ سے، آپ آنکھیں بند کر کے اپنی عنایا میرے حوالے کر دیں۔ میرا وعدہ ہے آپ سے، میں اسے اس کا نام اور مقام دلوا کے رہوں گا۔ شاہ زیب ملک کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی۔ باتیں کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے تو شاہ زیب ملک نے اردم ملک کو سونے کے لیے دوسرے روم بھیجا۔ وہ شاہ زیب ملک کے کمرے سے باہر نکلا تو سامنے لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی عنایا پہ نظر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی جیسے۔ اس نے سر پہ اسٹارلر لپیٹا ہوا تھا اور گولڈن کلر کے لمبے بال صوفے سے نیچے کارپٹ تک آ رہے تھے۔ سفید میدے جیسے شفاف رنگت جس میں کہیں کہیں گلابی سی کھلی ہوئی تھی۔ گول چہرے پہ بڑی بڑی نیلی آنکھیں، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ۔ مشرق اور مغرب کا یہ حسین امتزاج اردم ملک کے دل کے تمام دروازے کھول کے اس میں پیوست ہو گیا۔ وہ جو محبت کو فضول چیز اور نکمے لوگوں کے کرنے کا کام سمجھتا تھا، خود پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو بیٹھا تھا۔ وہ جاگ رہی تھی اور تسبیح پہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اردم ملک نے گلا کھنکار کے اسے متوجہ کرنا چاہا تو وہ صوفے سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نو تھینکس، آپ صرف یہ بتائیے کہ میں نے سونا کہاں ہے۔ اس روم میں سو جائیں۔ عنایا نے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ یا اللہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں۔ پلیز اللہ میاں، پلیز، میرا ان کے سوا کوئی اس دنیا میں نہیں ہے، صرف آپ ہی میرا آسرا ہے۔ اردم ملک کے روم میں جانے کے بعد وہ جائے نماز بچھائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ رات کے 1 بجے جب وہ بابا کے کمرے میں گئی تو وہ اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ بابا، آپ سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ان کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کہیں بابا، میں سن رہی ہوں۔ بیٹا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں کسی ایسے شخص کے حوالے کروں جو میری بیٹی کی حفاظت کرے، جو اسے تحفظ کے ساتھ ساتھ عزت بھی دے۔ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ اگر میں ایسا کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو میری روح تڑپتی رہے گی تمہارے لیے۔ کیسی بات بابا جان؟ وہ مری مری آواز میں بولی۔ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عنایا کے ہاتھوں کی گرفت شاہ زیب ملک کے ہاتھوں پہ ڈھیلی سی پڑ گئی۔ بابا، میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ ہاں میرا بچہ، ابھی تو صرف نکاح ہوگا میری جان۔ بولو، اپنے بابا کو سکون دو گی یا نہیں؟ جو آپ چاہیں گے بابا، میں وہی کروں گی۔ اللہ تمہیں ہر خوشی دے میری گڑیا۔ اب چلو سو جاؤ، صبح کا دن بہت مصروف گزرنے والا ہے۔ وہ خود بھی لیٹ گئے اور آنکھیں موند لیں، جبکہ عنایا ساری رات بے آواز روتے ہوئے گزار دی۔ اگلی صبح شاہ زیب ملک نے اپنے دوست سکندر کو فون کر کے قاضی اور گواہوں کو لانے کا کہا۔ سکندر صاحب اور شاہ زیب ملک دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کولیگز بھی تھے۔ شاہ زیب کے بیمار ہونے کے بعد سے انہوں نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اردم ملک ایک قریبی مارکیٹ سے عنایا کے لیے ایک خوبصورت ڈریس اور جیولری لے آیا۔ اس سچویشن میں بھلا کسی کو کیا خوشی ہوتی؟ سب خاموش سے تھے۔ اردم ملک نے وہ ڈریس اور جیولری سکندر صاحب کی بیوی کو دی۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ آنٹی، یہ ہماری روایت ہے، میں تو بس جلدی میں یہ 2 چیزیں ہی لا سکا، آپ پلیز عنایا کو دے دیں۔ اس نے اردم ملک کا دیا ہوا ڈریس اور جیولری پہننے سے انکار کر دیا تھا اور اسی حلیے میں ہی نکاح نامے پہ اپنے سائن کر دیے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ شیلا آنٹی نے سب کو کھانا سرو کیا جو انہوں نے خود بنایا تھا۔ کھانے کے بعد قاضی صاحب اور باقی سب بھی اجازت لے کے چلے گئے۔ شیلا آنٹی نے برتن اٹھا کے دھونے کے لیے سنک پہ رکھے اور انہیں دھونے لگی تو عنایا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آنٹی آپ پلیز بیٹھیں، میں دھو لوں گی۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری ہیلپ کروا دیتی ہوں۔ برتن دھوتے ہوئے وہ اسے ہر بات سمجھانے لگی جو ایک ماں اپنی بیٹی کو اس دن سمجھاتی ہے۔ آنٹی، ان لوگوں کی وجہ سے میرے بابا کی یہ حالت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے بابا جان نے انہیں فون کیا تھا اور وہ آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی بابا سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں یہ کیوں ادھر آئے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے مجھ سے نکاح کرنے کا؟ بیٹا، ایسے بدگمانی نہ پالو، مجھے تو وہ بہت اچھا لڑکا لگا ہے۔ ابھی تمہاری عمر بہت کم ہے،
شادی کے لیے مناسب نہیں، لیکن اس کی عمر تو ہے شادی کی۔ مرد اپنی بیوی کو پہلے دن ہمیشہ دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تم نے اس کا دیا ہوا لباس پہننے سے انکار کر دیا، سوچتا ہوگا وہ کیا؟ انایا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ہمیشہ اس کی ہر بات ماننا اب تم پر فرض ہے، وہ تمہارا مجازی خدا ہے، اگر نہیں مانو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے صفیہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ شام کی چائے پیتے ہوئے جہاں آرا بیگم نے صفیہ بیگم سے کہا، بابی جان آپ کا وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں صفیہ، رات میں نے بہت برا خواب دیکھا۔ کیسا خواب بابی؟ میرا بیٹا شاہ زیب سفید لباس پہنے ابا جی کے ساتھ جا رہا ہے، میں جتنا بلاتی ہوں وہ میری آواز تک نہیں سنتا۔ اس کے چہرے پہ بہت نور تھا۔ اللہ خیر کرے گا جہاں، تم پریشان مت ہو۔ کرن داد نے اس سے اس ساری زندگی کا بیر پار لیا ہے۔ وہ فون کرتا ہے تو نہ خود بات کرتا ہے نہ مجھے کرنے دیتا ہے۔ اردب واپس آ جائے تو میں اس سے کہوں گی تمہاری بات کروا دے گا۔ ہاں صفیہ، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔ ارسل، ایسا کون سا خفیہ کام ہے امریکہ میں جس کا سوائے اردب بھائی کے کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہے؟ اس وقت ینگ پارٹی ٹی وی لاؤنج میں ڈیرا جمائے بیٹھی تھی جب شازیل نے ارسل سے اس کام کا پوچھا جس کا اردب ملک بتا کے گیا تھا۔ یہ تو بھائی ہی بہتر جانتے ہیں یار، مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں اس بارے۔ ارسل، کہیں اپنے بھائی کی کسی لڑکی سے سیٹنگ تو نہیں ہو گئی امریکہ میں؟ شازیل کی بات پہ ضلع ہما نے اسے گھور کے دیکھا۔ تم اردب بھائی کی اتنی جاسوسی کس خوشی میں کر رہے ہو؟ ہماری یہ مجال کہ ہم ان کی جاسوسی کریں؟ توبہ کرو یار۔ ارسل نے ضلع ہما کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں ثانی کو دیکھتی ہوں، کب سے چائے بنا رہی ہے۔ ارسل ملک کی نگاہوں سے پزل ہوتی وہ کچن میں چلی گئی۔ سب مہمانوں اور شہلا آنٹی کے چلے جانے کے بعد شاہ زیب ملک نے انایا کو اپنے روم میں بلایا۔ وہ کمرے میں آئی تو اردب ملک ان کے پاس پہلے سے بیٹھے تھے۔ ادھر آؤ میری گڑیا۔ وہ ان کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ناراض ہو اپنے بابا سے؟ انایا خاموش رہی۔ معاف کر دو اپنے بابا کو، اس کے سوا اب کوئی اور چارہ نہیں تھا میرے پاس انایا۔ نہیں بابا، پلیز ایسے نہ کہیں۔ وہ تڑپ کے ان کے مہربان سینے سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ آپ سب سے بیسٹ ہیں بابا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپکا۔ اچھا، مجھے ٹیبلٹس دو نیند کی، میں سکون سے سونا چاہتا ہوں۔ انایا نے انہیں ٹیبلٹس کھلائیں تو وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیر کے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے سکون سے سو گئے۔ انایا اردب ملک کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے باہر لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ آج باہر بہت ٹھنڈ تھی اور برف باری بھی ہو رہی تھی۔ ہیٹر سے کافی گرماہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اردب ملک باہر آئے، اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کے وہ بھی وہیں صوفے پہ ٹک گئے۔ آپ نے وہ ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ میں نے وہ ڈریس ہمارے نکاح کے لیے لایا تھا۔ آپ زیادہ خوش فہمی میں مت رہیں، میں نے یہ نکاح صرف اور صرف اپنے بابا کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ چاہے جیسے بھی ہو، نکاح تو ہوا ہے نا؟ ذرا اپنے بڑوں کو بھی بتائیے، پھر پتہ چلے گا۔ وقت آنے پہ انہیں بھی بتاؤں گا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو غصے سے لال پیلا ہوتے دیکھ کے اردب ملک نے اپنا کہکا دل میں ہی دبا لیا۔ نہ جانے وہ کیا ریئیکٹ کرے۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو کچن سے لے لیجیے گا، گڈ نائٹ۔ وہ تنفن کرتی شاہ زیب ملک کے روم میں چلی گئی۔ اردب ملک لمبی سانس لیتے وہیں پر لیٹ گئے۔ انایا 4 بجے اٹھی تو شاہ زیب ملک کو اسی پوزیشن میں سوئے ہوئے پایا جیسے وہ رات سوئے تھے۔ بابا اتنے عرصے بعد ایسے سکون سے سوئے ہیں، ورنہ وہ تو مجھ سے پہلے جاگ جاتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی وضو کرنے کے لیے واش روم چلی گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد اسے ایسا لگا جیسے بابا بالکل ساکت ہوں اور سانس نہ لے رہے ہوں۔ وہ تیزی سے ان کی طرف آئی اور ان کا چہرہ سیدھا کیا۔ بابا اٹھے، صبح ہو گئی ہے۔ بابا، بابا اٹھیں پلیز۔ انایا کے اتنی بار بلانے پہ بھی ان کے ساکت وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے روم کی طرف گئی اور زور زور سے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اردب ملک نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ وہ بابا۔ انایا کی دکھ کے مارے آواز رند گئی۔ کیا ہوا چاچو کو؟ اردب ملک تیزی سے شاہ زیب ملک کے روم میں آیا اور انہیں بلانے لگا۔ چاچو، چاچو اٹھے نا، دیکھیں انایا بہت پریشان ہو گئی ہے۔ اردب ملک نے ان کی نبض چیک کی جو بالکل رک گئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اردی ملک نے رندی ہوئی آواز میں یہ الفاظ ادا کیے اور ان کے ہاتھ پہ سر رکھ کے بے آواز رونے لگا۔ عنایا جو یہ الفاظ سن کے وہیں ساکت ہوئی تھی، دوڑتی ہوئی شاہ زیب ملک کے سرہانے فرش پہ بیٹھی اور زور زور سے انہیں پکارنے لگی، بابا، بابا اٹھیں، بابا کہہ دیں کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ نہیں مر سکتے، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں بابا، خدا کے لیے اٹھیں، میرا آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ وہ دارے مار مار کے رونے لگی۔ اردی ملک نے اسے تسلی دینے کے لیے تھام کے اپنے قریب کرنا چاہا تو وہ طرف کے پیچھے ہٹی۔ نہیں، آپ لوگوں کی وجہ سے میرے بابا مرے ہیں۔ اس کے رونے میں اور شدت آ گئی تھی۔ بابا اٹھیں پلیز بابا۔ اردی ملک کے فون پہ بیل ہوئی تو اس نے نمبر دے کے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کرم داد لڑکی کے رونے کی آواز پہ ٹھٹک سے گئے۔ اردی بیٹا، کہاں ہو تم؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ دادا جان، شاہ زیب چاچو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف کرم داد کے دل پہ ہاتھ پڑا، ریسیور چھوٹ کے نیچے زمین پہ جا گرا اور وہ زمین پہ ڈیز سے گئے۔ ان کی بری آنکھوں میں سیل رواں جاری ہو گیا تھا۔ شاہ زیب ملک نے فوراً فون کان سے اٹھا کے لگایا۔ اردی بیٹا، جی ڈیڈ، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہیں ڈیڈ، شاہ زیب چاچو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے، وہ ساکت سے ہو گئے۔ ڈیڈ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے نم آواز میں کہا۔ ڈیڈ، آپ پلیز دادا سے پوچھیں کہ انہیں یہیں دفنا دوں یا وہاں آنے کی اجازت ہے انہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اردی؟ میں خود آ رہا ہوں اپنے بھائی کو لینے، تم جب تک وہاں کی کارروائی مکمل کرو۔ اوکے ڈیڈ۔ وہ دوبارہ شاہ زیب ملک کے روم میں آیا۔ عنایا، تم پلیز مجھے سکندر انکل کا نمبر دو تاکہ میں انہیں اطلاع کر دوں۔ عنایا پاگلوں کی طرح اس کی طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اردی ملک نے شاہ زیب ملک کا موبائل اٹھا کے سکندر انکل کا نمبر نکالا اور انہیں اطلاع دی۔ وہ لوگ 10 منٹس میں پہنچے۔ عنایا شہلا آنٹی کو دیکھ کے ان کے گلے سے لگی تڑپ تڑپ کے رونے لگی۔ آنٹی پلیز چاچو اور عنایا کا پاسپورٹ مجھے لا دیں، ہمیں پاکستان جانا ہے۔ نہیں نہیں، میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ عنایا بیٹا، تمہارے بابا کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اپنے پیاروں میں لوٹ جائیں وہ۔ شاباش اٹھو اور ان کی یہ آخری خواہش پوری کر دو تاکہ وہ آخری بار اپنے پیاروں کو دیکھ سکیں۔ عنایا شکستہ قدموں سے اٹھی اور پاسپورٹ سکندر انکل کو دے دیے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اردی ملک کے ساتھ باہر چلے گئے۔ وہ دوسرے دن پاکستان پہنچ گئے۔ جب ایمبولینس داد پیلس میں داخل ہوئی تو وہاں ایک کہرام سا مچ گیا۔ لکڑی کا تابوت انہوں نے اندر ہال کمرے میں رکھ دیا کیونکہ جہاں بیگم نے تابوت کھلوا کے شاہ زیب ملک کا چہرہ بے اختیار چوما۔ کئی سالوں کی پیاسی ممتا کے دل کو سکون کی بجائے طرب مل رہی تھی۔ بیٹا اتنے عرصے بعد سامنے آیا بھی تو کس حال میں؟ شاہ زیب ملک اور اردی ملک عنایا کے ساتھ ابھی داد پیلس پہنچے تھے۔ شاہ زیب ملک کے سہارے چلتی اس نیلی آنکھوں والی معصوم سی گڑیا کی حالت دیکھ کے کئی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل شاہ زیب ملک کے سرہانے بیٹھی اور ساکت نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بابا اٹھے نا، دیکھیں آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے، آپ اپنوں میں لوٹ آئے ہیں۔ جہاں بیگم اور باقی سب نے نم آنکھوں سے اس پری چہرہ لڑکی کو دیکھا جس کی مشابہت شاہ زیب ملک سے بھی مل رہی تھی۔ تم تو میرے شاہ زیب کی بیٹی ہو۔ عنایا نے ممتا سے چور اس بری عورت کو دیکھا جو شاید اس کی دادی تھی اور اس بات میں سر ہلایا۔ انہوں نے عنایا کے لیے روتے ہوئے اپنی باہیں واں کی تو وہ اٹھ کے ان کے گلے جا لگی۔ میرے شاہ زیب کی نشانی، میری بچی، میں تیری بد نصیب دادی ہوں۔ عنایا کو ان کا لمس ہو بہو شاہ زیب ملک جیسا لگا۔ وہ ان کے گلے لگی، تڑپ تڑپ کے پھر سے رونے لگی۔ کرم داد ملک تابوت کے پاس بیٹھ کے شاہ زیب ملک کو دیکھتے ہوئے حسرت اور ندامت سے آنسو بہانے لگے۔ وہ آہستہ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ شاہ زیب، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور قدرت نے تمہیں مجھ سے جدا کر کے یہ روگ مجھے ساری زندگی کے لیے دے دیا۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب شاہ زیب ملک کا جنازہ اٹھانے ان کے سارے اپنے جمع ہو گئے۔ عنایا تو ایسے کرلائی کہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھوں میں جرجری سی آ گئی۔ آخر کار اس کے اعصاب اتنا بوجھ نہ اٹھا پائے اور وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ شام ہو گئی تھی اور ابھی تک عنایا کو ہوش نہیں آیا تھا۔
نبیلہ ملک اس کے پاس بیٹھی تھی۔ انہیں اس چھوٹی سی لڑکی سے اب بہت اپنائیت اور ہمدردی سی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایا تو ان کے سب بچوں سے بہت چھوٹی تھی۔ اردی ملک ان کے روم میں دستک دے کر اندر آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی مما؟ پتہ نہیں بیٹا، انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ڈونٹ وری مما، ڈاکٹر نے نیند کا انجیکشن دیا ہے اس لیے۔ اس کی ماں کہاں ہے اور ساتھ کیوں نہیں آئی؟ ان کی بھی 2 سال پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے۔ عنایا کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں بھائی، ہم ہیں نا؟ ثانی نے اندر آتے ہوئے اردی ملک کی بات سن لی تھی اور فوراً اس کا جواب بھی دے دیا۔ مما، میں نے ان کا روم سیٹ کروا دیا ہے۔ بھائی وہ جو آپ کے کمرے والا ساتھ والا کمرہ ہے نا، کارنر پہ، شاہ زیب چاچو کا وہی والا، مما نے آج سے وہ روم عنایا کو دیا ہے۔ اردب، ارسل اور ثانی کے کمرے سیکنڈ فلور پہ تھے۔ سیکنڈ فلور پہ تقریباً 4 کمرے تھے۔ 3 کمرے ان سب بہن بھائیوں کے اور چوتھا کمرہ شاہ زیب ملک کا تھا۔ شاہ زیب ملک کا روم سیکنڈ فلور کا ماسٹر بیڈ روم تھا۔ ثانی اور ارسل نے اسے لینے کے لیے نبیلہ ملک کی بہت منتیں کی تھیں، لیکن انہوں نے کسی ایک کی نہ سنی۔ شاہ زیب ملک انہیں بہت عزیز تھا، وہ ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا۔ جب اردی ملک پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھ والا روم اس کے لیے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ تب سیکنڈ فلور پہ صرف وہی رہتے تھے، اور اب شاہ زیب ملک کے روم پہ اصل حق عنایا کا تھا، اس لیے وہ روم انہوں نے عنایا کو دے دیا۔ اس روم میں ان کی بہت سی تصویریں تھیں، ان کی بکس اور بہت کچھ تھا۔ یقیناً عنایا اس روم میں خود کو کبھی اجنبی محسوس نہیں کرے گی۔ اب ان کو وہاں کیسے لے جائیں؟ ڈاکٹر نے خود سے جگانے سے سختی سے منع کیا ہے، اور ڈیڈ بھی اب روم میں آنے والے ہیں۔ ثانی سوچ میں پڑ گئی۔ بھائی آپ انہیں اٹھا کے لے چلیں۔ باہر لوگ ہیں ثانی، پتہ نہیں کیا سوچیں۔ سوچنا کیا ہے بھائی، سب کو پتہ ہے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہاں بیٹا چلو، میں خود آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نبیلہ ملک کھڑی ہو گئی۔ اردی ملک نے جھک کے دان پان سی عنایا کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور احتیاط سے چلتا ہوا شاہ زیب ملک کے روم میں لٹا دیا۔ ثانی بیٹا، جب تک یہ نہ جاگے تم اس کے پاس رہو۔ اوکے موم۔ نبیلہ ملک اور اردی ملک کے باہر جانے کے بعد ثانی اس کے پاس بیٹھ کے اس کے بکھرے بال سمیٹنے لگی۔ رات کے 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ بہت بڑا بیڈ روم تھا۔ دیوار پہ لگی خوبصورت تصویریں کسی اور کی نہیں، اس کے اپنے بابا جان کی تھیں۔ اسے اس کمرے سے شاہ زیب ملک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ثانی نے اس کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا تو عنایا نے مڑ کے پیچھے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ میں تمہاری کزن ہوں ثانیہ۔ یہ میرے بابا کا روم ہے؟ ہاں یہ شاہ زیب چاچو کا روم ہے، لیکن آج سے یہ تمہارا ہے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ جب سے آئی ہو تم نے کچھ نہیں کھایا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز مجھے جائے نماز دے دیں۔ اوکے۔ ثانیہ نے جائے نماز الماری سے نکالی اور اس کے حوالے کر دی۔ تھینکس آپی۔ ثانیہ اس کا گال تھپکتی اپنے روم میں چلی آئی، جبکہ وہ ساری رات جائے نماز پہ بیٹھے اپنے بابا کی روح کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ شاہ زیب ملک کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ سب کی معمولات زندگی اپنی اپنی روٹین پہ آ گئی تھی۔ عنایا اپنے کمرے سے باہر سوم والے دن آئی تھی بس۔ ملازمہ اسے کھانا کمرے میں دے جاتی کیونکہ وہ ڈائننگ ٹیبل پہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ آج ملک کرمداد اور جہاں آرا بیگم خود اس کے روم میں آئے تھے۔ وہ دروازے پہ دستک دے کے اندر آئے تو عنایا کو عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاہ زیب نے انگریز لڑکی سے شادی کر کے ہماری نسلیں برباد کر دیں۔ انہیں اپنی ہی بازگشت کہیں دور سے سنائی دی۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ صوفے پہ ٹک گئے۔ انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا، اور عنایا اتنی سی عمر میں نماز کی پابندی کرتی انہیں انوکھی خوشی سے دوچار کر گئی۔ وہ دعا مانگ کے کھڑی ہوئی اور جائے نماز طے کر کے رکھی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو دادا اور دادو صوفے پہ بیٹھے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ عنایا نے انہیں سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ تمہارے والدین نے تمہاری کتنی اچھی تربیت کی ہے بیٹا۔ عنایا نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے انہیں بابا کی خاطر دل سے معاف کر دیا تھا۔ بیٹا تمہیں آئے 15 دن سے اوپر ہو گئے ہیں، نہ تم نیچے آتی ہو کھانے پہ، نہ کمرے سے باہر نکلتی ہو۔ جب سے آئی ہو یہی 2 سوٹ ہی پہنے دیکھے تمہیں، رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہو۔ اپنا خیال رکھو بیٹا، ایسے تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زہرا بیگم اسے اچھی خاصی جار پلا دی۔ جی دادو جان، میں نے تمہارے لیے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، انہیں دیکھ لو۔
انہوں نے بیڈ پہ رکھے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ ان سب کی کیا ضرورت تھی دادو جان؟ ہے ضرورت۔ وہ اٹھی اور شاپنگ بیگز کھول کے اس میں سے سارے ڈریسز باہر نکالے۔ بھائی مجھے اب چلنا چاہیے، آپ کی دادو آپ کے اچھے سے ہینڈل کر لیں گی۔ کرم داد مسکراتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ زرد کلر کی خوبصورت شرٹ جس پہ 7 کلر کے پھول بنے ہوئے تھے وہ نکال کے انہوں نے انایا کو دی۔ جاؤ پہلے شاور لے کے یہ والی شرٹ پہنو جب تک میں تمہاری الماری سیٹ کرواتی ہوں۔ رہنے دینا، آپ تھک جائیں گی۔ ارے نہیں میرا بچہ، تمہارا کام کرنا مجھے خوشی دے رہا ہے۔ مجھے تم سے شاہزیب کی خوشبو آتی ہے۔ چلو جاؤ شاباش۔ دادو صبح پہن لوں گی نا؟ نہیں صبح اور پہن لینا، ابھی جاؤ تم۔ انایا منہ بسوڑتی واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ دستک دے کے عظیم ملک اندر چلا آیا۔ دادو جان کب سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں، آپ یہاں ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں نے سوچا میں خود انایا کو یہ دوں، وہ تو ذرا بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا دادو جان۔ اچھا تم بتاؤ مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے؟ ایسے ہی آپ کو دیکھنے کا دل کر رہا تھا دادو جان۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر عظیم ملک نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں ٹھہر سی گئیں۔ اسے ایسا لگا جیسے زرد گلاب کی کلی کو کسی نے پانی میں ڈبو دیا ہو۔ انایا ملک نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید اس لیے ٹاول سے اپنے لمبے گولڈن بال آزاد کرتے ہوئے ٹاول پھینکتی ہیئر برش اٹھائے جہاں کے پاس چلی آئی۔ عظیم ملک پہ نظر پڑتے ہی اس کا ہاتھ بے ساختہ گلے میں ڈالے دوپٹے کی طرف گیا۔ انایا نے دوپٹہ کھینچ کے اپنے ارد گرد پھیلایا۔ کیسی ہو انایا؟ انایا ملک کے حسین سراپے پر نظریں جمائے عظیم ملک نے اس کی خیریت دریافت کی۔ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی نظروں کے مسلسل ارتقاء سے گھبرا کے دادو کے پاس بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ لاؤ ہیئر برش مجھے دو اور ادھر بیٹھو میں تمہارے بال سلجھا دوں۔ نہیں نہیں دادو، آپ تھک جائیں گی، میں خود کر لوں گی۔ اوکے دادو میں چلتا ہوں، بہت نیند آ رہی ہے، گڈ نائٹ۔ ہاں میری جان، جاؤ تم آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ وہ انایا پہ گہری نظر ڈالتا باہر چلا گیا، جبکہ دادو اب انایا کو زبردستی اپنے پاس بٹھائے اس کے بال سنوارنے لگی۔ شاہزیب ملک کو اس دنیا سے گئے 4 ماہ ہو چکے تھے۔ انایا کو اب صبر آ ہی گیا تھا۔ اس سب عرصے میں وہ دادو، نبیلہ آنٹی اور ثانیہ کے زیادہ قریب ہوئی تھی۔ وہ شاذر اور ارسل سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، ویسے بھی وہ صبح کے گئے شام کو لوٹتے تھے۔ عظیم ملک نے انہیں تیر کی طرح سیدھا کیا ہوا تھا۔ عظیم ملک 3 ماہ سے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھا۔ وہ جب بھی داد پیلس آتا تو انایا اسے چھپتی پھرتی تھی کیونکہ اس کی نظروں کی بے باکی اب بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ غزالہ کو انایا کی بے تحاشا خوبصورتی سے دل ہی دل میں بہت حسد محسوس ہوتا تھا۔ اگر یہ اتنی خوبصورت ہے تو اس کی ماں کیسی ہوگی، جس کی وجہ سے شاہزیب نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا؟ وہ ذیل ہما کو بھی اس سے زیادہ بات چیت کرنے سے روکتی تھی۔ آج عظیم ملک کا کام ختم ہو گیا تھا۔ شام سے پہلے وہ داد پیلس پہنچا۔ سب اسے اتنے دنوں بعد گھر دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ نبیلہ بیگم نے آج اس کی پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ اس وقت بڑی سی ڈائننگ ٹیبل پہ داد پیلس کے سبھی افراد موجود تھے۔ ثانیہ انایا کہاں ہے؟ آج وہ ڈنر پہ نہیں آئی۔ نبیلہ بیگم نے عظیم ملک کے دل کی بات کر دی۔ وہ جب سے آیا تھا ایک بار بھی انایا کو نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھابی جان، وہ بہت مغرور لڑکی ہے، اسے کھانا کھلانے کے لیے بھی آپ کو اتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں۔ غزالہ بیگم نے سب کے سامنے اپنے دل کی بڑاس نکالی۔ نہیں بھابی، وہ بہت پیاری بچی ہے، اسے ایڈجسٹ ہونے کے لیے ٹائم تو لگے گا، پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئی۔ مما اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ارسل نے بات کرنے کے لیے جواب دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ ثانی بتا رہی تھی۔ غزالہ بیگم نے ذیل ہما کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ اردیپ تم اس کا ایڈمیشن کسی اچھے سے تعلیمی ادارے میں کروا دو۔ اللہ داد کو بھی شاہزیب کی بیٹی بہت پیاری لگتی تھی۔ جی نانا جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ میں تو ان دونوں کو بھی کہتا ہوں آگے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر لیں، گریجویشن کر لیا ہے، اب مزید ان کا موڈ نہیں ہے۔ ارسل جلدی سے ذیل ہما کو دیکھ کے بولا۔ ہاں صاحبزادے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کس کا موڈ نہیں ہے۔ جہاں ملک کی بات پہ ارسل سر کھجا کے رہ گیا۔ اچھا تم دونوں یہ بتاؤ، وہ جو کپاس والی فیکٹری لگائی ہے وہاں کس کو بھیجیں؟ جہانگیر ملک نے ارسل اور شاذل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماموں جان، یہ گدھے اب کہیں نہیں جانے والے، ان کی شادیاں کروائیں، یہی شوق ہے ان کو بس۔
ذرا شکلیں دیکھیں ان کی۔ آپ ایسا کریں صدیقی صاحب کو بھیج دیں وہاں۔ اردی ملک کی بات پہ جہانگیر ملک نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے دونوں کو دیکھا جو اب بھیگے مرغے بنے کھانا کھا رہے تھے۔ رات کے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ اردی ملک نے ای میل چیک کر کے لیپ ٹاپ بند کیا اور انایا کے روم میں چلا آیا۔ دروازہ لاک کر کے وہ بیڈ پہ سوئی انایا کو دیکھنے لگا۔ وہ سیدھی لیٹی تھی لیکن چہرہ دوسری طرف مڑا ہوا تھا۔ گولڈن بال تکیے پہ بکھرے ہوئے تھے، کندھوں تک کمبل اوڑھے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ میرا سکون برباد کر کے کیسے سکون سے سوتی ہو تم؟ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا۔ اس کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کے جگا دے اور اپنی ساری وحشتیں اس پر نکال دے، لیکن اس نے اپنے دل کی ایک نہ سنی اور فوراً وہیں سے نکلتا چلا گیا۔ انایا صبح کی نماز پڑھ کے چہل قدمی کے لیے لان میں چلی آئی۔ آج ہر طرف دھند کا راج تھا۔ باقی سب تو اس قدر شدید ٹھنڈ میں باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن انایا ایسے موسم کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ نیو یارک کی رہائشی تھی۔ وہاں اس موسم میں جتنی ٹھنڈ ہوتی تھی یہاں تو اس کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ انایا بی بی، آپ کو صاحب جی بلا رہے ہیں جم میں۔ انایا سر ہلا کر جم خانے کی طرف چلی آئی۔ یہ ایکسرسائز روم رہائشی عمارت سے کافی فاصلے پہ بنا ہوا تھا۔ اس کی لان کی طرف دیوار پوری گلاس کی تھی اور ساتھ ہی بڑا سوئمنگ پول بھی تھا۔ اس نے گلاس وال کی طرف دیکھا لیکن وہاں بھاری پردے گرے ہوئے تھے۔ وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی جم کا دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو اردی ملک کو ٹریڈ مل پہ تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھ کے اس کا دل کانپ سا گیا۔ اس نے بلیک ٹراؤزر اور بغیر بازو کی بلیک بنیان پہنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد آپ کا بٹن دباتا وہ ٹریڈ مل سے نیچے اتر آیا۔ اس کے بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے اور سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ بنیان اتار کے اس نے اسٹینڈ پہ پھینکی اور ٹاول سے پسینہ خشک کرتا شرٹ پہنتا اس کا ہاتھ رک سا گیا کیونکہ انایا نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دوسری طرف منہ پھیر لیا تھا۔ اسے ایسا کرتے دیکھ کے اس پر سارا غصہ پھر سے اٹھ کے آیا۔ وہ شرٹ پہنے بغیر ہی اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہارا مجھ سے پردہ ہے کیا؟ اس کے اتنے قریب آنے پہ انایا اچھل کے دور ہٹی۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ہوا استاق آیا اور دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ ٹکا کے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ انایا کی سانسیں بہت تیز رفتاری سے چل رہی تھیں۔ ڈر کے مارے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کمر پہ ٹکے اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی انایا کی نظریں اس کے بازوؤں کے مسلز تک گئیں تو اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ پہلے آپ شرٹ پہن لیں۔ کیوں؟ انایا اس کے تیور دیکھ کے خوفزدہ ہو گئی۔ میں کل سے آیا ہوں، تم ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئی ہو۔ رات تو میرا دل کیا اپنے سارے حقوق تم سے زبردستی لے لوں، لیکن مجھے تم پر ترس آ گیا۔ اس لیے نہیں کہ تم کم عمر ہو، اس لیے کہ تم میرا غصہ سہ نہیں پاؤ گی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ شرم کیسی؟ تم میری بیوی ہو۔ نہیں ہوں میں آپ کی بیوی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی میری۔ تم اس وقت یہاں ہو، یہی رخصتی ہے۔ آرام سے میری ہر بات مانا کرو اور جب میں یہاں آؤں تو مجھے اچھے سے ڈریس اپ ہوا کرو، ورنہ تم زیادہ دور نہیں ہو میری پہنچ سے۔ اور غصہ مجھے اس بات پہ ہے کہ تم کل مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ میں نے اتنے دنوں بعد گھر آیا اور رات تک تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن میرا یہ انتظار ہی رہا۔ اب مل تو چکی ہوں، پلیز ہٹے، مجھے جانے دیں، کوئی آ جائے گا۔ انایا کے سچ مچ آنسو نکل آئے۔ ایسے نہیں تو پھر کیسے؟ وہ اس کی بات پہ زچ ہو کے رہ گئی۔ وہ میں رات کو تمہارے روم میں آ کے بتاؤں گا، ابھی جاؤ تم۔ وہ سامنے سے ہٹا تو انایا بھاگتے ہوئے جم خانے سے نکلی اور دوڑتی ہوئی اندرونی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ نفرت میں ڈوبی دو آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔